جہاں میں بس اسی کا ہر جگہ سمان ہوتا ہے، جہاں میں بس اسی کا ہر جگہ سمان ہوتا ہے، جو مخلص بامروت با وفا انسان ہوتا ہے، اور سجا کر صفحہ کرتاس پر رکھنا اسے شاداں، سجا کر صفحہ کرتاس پر رکھنا اسے شاداں، بزرگوں کا بڑا ہی قیمتی فرمان ہوتا ہے، بزرگوں کا کہ آج ہم اور آپ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور اسے فروغ دینے کی نیت سے آج اس خوبصورت پروگرام میں حاضر آئے ہیں۔ جیسا کہ بینر سے آپ حضرات کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام فکر کی اڑان کے بینر تلے محترم الحاج مشتاق احمد کار صاحب کے نام سے آج کا یہ پروگرام منسوب ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً سال بھر پہلے اسی جگہ پر اسی نام سے یہ پروگرام ہوا تھا اور بڑا کامیاب بڑا خوبصورت پروگرام ہوا تھا۔ بالکل آپ ہی کی طرح خوبصورت باذوق سامعین تھے، اور مئو کے ہمارے وہ شعراء جو منتخب شعراء کہے جاتے ہیں وہ اس پروگرام میں تھے۔ ہم سب اس پروگرام کی جان تھے، اور آج بھی اس پروگرام میں ہمارے مئو کے وہی شعراء شامل ہیں جنہیں تقریباً مئو شہر کے تمام لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اور مئو کے باہر بھی آپ حضرات نے اپنے شاعری کے دم پہ اپنے مئو کی شناخت کرائی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مئو شہر صرف صنعت کے نام پہ یا پارچہ بافی کے نام پہ مشہور نہیں ہے، بلکہ ہمارے مئو شہر میں ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ جن کا نام ہم کہیں پورے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں اور چند حضرات کا آپ نام لے لیں تو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا آپ کو۔ ان میں فضا ابن فیضی، اثر انصاری، ماہر عبدالحی اور دیگر حضرات ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو بڑی عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام فکر کی اڑان کے بینر تلے منعقد ہوا ہے۔ فکر کی اڑان کے تعلق سے میں آپ حضرات کو مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ آج سے چند مہینے پہلے کلیم جازل اور ان کے کچھ رفقا نے ایک تصوراتی دنیا منتخب کی کہ آج کا یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے اردو شاعری، اردو زبان و ادب کو اور شاعری کو مئو شہر سے دور تک پہنچایا جائے۔ اور پھر اسی خیال نے فکر کی اڑان کا خیال ذہن میں آیا، اور پھر اس کے تعلق سے چند ایسے خوبصورت اور بہت ہی کامیاب پروگرام ہوئے جسے ناظرین نے بڑا سراہا، بڑی داد و تحسین دی، بڑی مبارکبادیں لوگوں نے دی۔ پھر اسی کے بعد سے ان حضرات نے، کلیم جازل اور ان کے رفقا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس بینر تلے بڑا پروگرام کریں گے، اور ایسا پروگرام کریں گے جو بالکل مئو شہر میں نمایاں پروگرام ہوگا۔ انہی میں سے ایک پروگرام آج اس کی کڑی ہے۔ آپ حضرات کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج اپنا قیمتی وقت نکال کر اس سردی کی شب میں حاضر آئے ہیں۔ بہت آپ حضرات کا شکریہ۔ میں اعلان کرتا چلوں کہ آج کی اس بزم کی صدارت فرمائیں گے عالی وقار محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب، صدر بزم تعمیر اردو۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ اپنی صدارت کی کرسی سنبھالیں۔ محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب، آپ حضرات تالیوں سے استقبال کریں تو زیادہ خوشی ہوگی۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب، جو راستے میں ہیں اور چند منٹ میں ہمارے درمیان وہ حاضر آئیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے مہمان اعزازی ہیں
محترم مولانا سرفراز احمد فیضی صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نشست پہ آئیں، تشریف لائیں، آپ حضرات تالیوں سے استقبال کریں۔ ہمارے دوسرے مہمان اعزازی کچھ ہی پل میں وہ بھی حاضر آ جائیں گے۔ اس پروگرام کے کنوینر ہیں جناب کلیم جازل، اور اس پورے پروگرام کے سرپرستی فرما رہے ہیں جناب جاوید احمد کار صاحب، اور زیر انتظام یہ پروگرام ہے شاداب انور گلہ و کامران کار، اور اراکین کمیٹی میں ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، بسایا، رچایا ہے محمد دانش، ابوذر انیس، عامر روزی، فیروز احمد سیٹھ وغیرہ۔ یہ تمام حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارے شعراء بالکل وقت سے حاضر آ گئے ہیں، تو میں یہاں سے پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے صدر بزم کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت آئیے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور اس سے پہلے 4 مصرع کہ میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آئیے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے حمد پاک سے میں اس مئو کے ایک مشہور و معروف آواز کے مالک جناب معین الدین عامر صاحب کو ان 4 مصروں سے دعوت سخن دوں گا کہ سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے، یا رب مجھے اس بات کا احساس بہت ہے، یہ جان کے لایا ہوں محمد کا وسیلہ، یہ جان کے لایا ہوں محمد کا وسیلہ، محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے۔ معین الدین عامر حمد پاک کے لیے۔ ہمارے درمیان ایک مہمان شاعر جناب شیخ کاشف شکیل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ جناب شیخ کاشف شکیل صاحب، آپ ممبئی سے ہمارے مئو میں تشریف لائے ہیں، آپ کا استقبال ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ میں پورے مئو شہر کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام فکر کی اڑان کے بینر تلے الحاج مشتاق احمد کار کے نام سے منسوب ہے۔ جناب مشتاق احمد کار کے بارے میں وہ حضرات جو 40 پار کر چکے ہیں خوب اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے یا 20 سال کہہ لیا جائے، ہمارے مئو شہر میں بہت سے مشاعرے منعقد ہوئے، آل انڈیا مشاعرہ، انڈو پاک مشاعرہ، اور یہ سارے مشاعرے جو ہیں آپ ہی کی کوششوں سے منعقد ہوا کرتے تھے۔ کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو آپ کو آپ کے نام سے نہ جانتا ہو۔ آپ کے بارے میں جناب سید اللہ شاہ صاحب نے مجھے بات بتایا تھا کہ جب مشاعروں کا دور چل رہا تھا تو کوئی شاعر جو مئو سے گزرے یا مئو کے آس پاس سے گزرے تو وہ اتنا وقت نکل جاتا تھا کہ مجھے مشتاق احمد کار صاحب سے ملنا ہے، اور وہ آتا بھی تھا یہاں پہ اور ملاقات ہوتی تھی، ڈھیر ساری باتیں ہوتی تھی، اور آپ ہی کی کوششوں سے وہ شاعر جو آسمان ادب پہ آج دیکھے جاتے ہیں، ملک زادہ منظور صاحب وغیرہ، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے، آپ کے گھر پہ تشریف لائے۔ اور اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ جناب مشتاق کار صاحب بڑے باذوق تھے، آپ شعراء کی آپ قدر کیا کرتے تھے۔ بالکل وہی چیزیں میں جناب جاوید کار صاحب کے اندر بھی دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا تھا اور بڑی آپ نے حوصلہ افزائی کی تھی ہم شعراء کی۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس چیز کے لیے، اور
اب آئیے یہاں سے غزل کا دور شروع کرتے ہیں، اور اردو تعلق سے دو شعر آپ کی سماعت کے حوالے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اور یہ شعر تمام مئو شہر کی جانب سے میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ اور اردو زبان و ادب کے تعلق سے یہ بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارا مئو شہر اس تعلق سے علمی میدان میں بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ یہاں شعراء کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ ہے، اور جیسے جیسے آپ کے سامنے لوگ آئیں گے یہ راز کھلتا جائے گا۔ میں یہاں سے اب شاعری کا دور شروع کرتا ہوں، اور اس کے لیے نازش بلال کو انہی کے شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ بہت سا کھانا یہیں پہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے، بہت سا کھانا یہیں پہ کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے، بہت سے کنبے ترس رہے ہیں یہیں پہ دانے دانے کو۔ اتنی اچھی شاعری کرنے والے جناب نازش بلال کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ ایک نام جو مشاعروں کی دنیا میں آج خوب چل رہا ہے، عادل ہیرا، بڑی خوبصورت آواز رکھتے ہیں آپ، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں ان 4 مصروں سے، کیا یہ کم ہے چاند اور سورج کے بیچ، کیا یہ کم ہے چاند اور سورج کے بیچ، ایک تارا جگمگایا دیر تک، کیا یہ کم ہے چاند اور سورج کے بیچ، ایک تارا جگمگایا دیر تک، اور ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ کر پائے ہستی ڈگمگایا دیر تک۔ جناب عادل ہیرا، شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر شاعری کرتے کرتے شاید کہ تھک جاتا ہے تو کچھ وقفہ لیتا ہے، لیکن جب وقفے کے بعد وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو اس کی شاعری میں جان ہوتی ہے۔ اسی جان کو فکر کی اڑان کے حوالے سے میں پیش کرنے کے لیے جناب نہال جالی صاحب کو آواز دے رہا ہوں ان 4 مصروں سے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ جناب نہال جالی صاحب عزت افضل، میں بتائیے رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی جناب پرشانت اپادھیائے صاحب یہاں پہ حاضر ہیں، اس سے پہلے بھی آپ یہاں تھے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ آپ نے سارا پروگرام سنا، اور پروگرام سننے کے بعد آپ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ پھر ایک بار آپ لوگ یہ پروگرام کریے گا، میں پورا وقت دوں گا اور سنوں گا۔ وہ ہمارے بیچ ہیں، میں ان کے لیے ایک شعر، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ بہت شکریہ پرشانت اپادھیائے صاحب، آپ آئے ہمارے بیچ میں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات آئیے اس خوشخبری کو پانے کے بعد میں خوشگون شاعر جناب احمد ضیاء صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ انہی کے شعر سے چلو کہ کرتے ہیں تخلیق ہم بھی ایک سورج، گزر نہ جائے کہیں رات تیرگی لے کر، اب میرے خلاف ہی لکھے گا فیصلہ لیکن نیا قلم نئے معنی نئی لغت لے کر۔ جناب احمد ضیاء صاحب۔ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب، اور اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب جاوید کار صاحب، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں عالی جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب، اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے اس پروگرام کو رونق بخشے ہیں جن مولانا سرفراز فیضی صاحب اور محترم شیخ کاشف شکیل صاحب۔ بہت شکریہ حضرات کا۔ آئیے اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں آواز دیتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت شاقہ سے اپنے رفقا کو اپنے ساتھ لے کر اس پروگرام کو زینت بخشی ہے۔ جناب کلیم جازل صاحب کو میں ان 4 مصروں سے غزل سرائی کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ جب تک آپ غزل نہیں پڑھیں گے ہم لوگ کی تشنگی دور نہیں ہوگی۔ شعر دیکھیں کہ بڑھے گی اور میرے دل میں دید کی حسرت، وہ رخ پہ ڈال کے جس دم نقاب آئے گا، ابھی سیکھ رہا ہوں یہ شاعری کا فن،
کلیم جازل صاحب ابھی سیکھ رہا ہوں یہ شاعری کا فن، یقین ہے ایک دن اس پر شباب آئے گا، اور وہ شباب بس آپ کے سامنے ہی آنے والا ہے۔ جناب کلیم جازل آج کے اس پروگرام اگر اپنی شاعری میں کسی راز کو کھولتا ہے تو گویا اپنے راز کو نہیں کھولتا، ہر شاعر اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بنا کے پیش کرتا ہے، اور کلیم جازل بھی یہی کر رہے تھے۔ بہت خوب جناب کلیم جازل صاحب۔ اب آئیے حضرات، آج کا دن سنیچر کا دن ہے، کچھ لوگ مصروف رہنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آواز پہ لبیک کہتے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال اور لحاظ کرنا چاہیے۔ اجمل ابو لیث ایک ایسا نام ہے مئو کی شاعری دنیا میں جو بہت مصروف رہتے ہیں اپنے پیشے میں، لیکن پھر بھی شاعری اتنی زوردار کرتے ہیں کہ ان کی شاعری سننے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سارا وقت شاعری میں دیتے ہیں یا کام میں دیتے ہیں۔ میں ان کو 4 مصروں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سرفروشی کا دیا دل میں جلائے رکھنا، بن نہ جانا کہیں تم لالو گوہر کے عاشق، علم و حکمت کے، شرافت کے، جواں مردی کے، ہمیں اسلاف کے تابندہ اثر کے عاشق جناب اجمل ابو لیث۔ ایک بہترین شاعر کو بہترین شاعری کے حوالے سے پیش کیا جائے، اور اس کے لیے میں جناب فیضان اسد صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین شاعری سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ جناب فیضان اسد صاحب۔ کل جہاں اجالے تھے اب وہاں اندھیرے ہیں، کل جہاں اجالے تھے اب وہاں اندھیرے ہیں، مجرموں کی بستی ہے گھات میں لٹیرے ہیں، مجرموں کی بستی ہے گھات میں لٹیرے ہیں، آؤ مل کے ہم دونوں کر لیں ایسا سمجھوتا، ساری خوشیاں تیری ہیں درد سارے میرے ہیں، ساری خوشیاں تیری ہیں درد سارے میرے ہیں۔ میں مہمان خصوصی کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ غزل سرائی کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب آپ کے روبرو آپ حضرات ان کا استقبال کریں اور ڈھیر ساری داد و تحسین سے نوازیں۔ ڈاکٹر گنگنانے کے لیے میں پھر دعوت سخن دیتا ہوں۔ بزم تعمیر اردو کے ایک بہت ہی فعال رکن ہیں جناب انصار انجان صاحب، میں ان کو ان 4 مصروں سے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ چلو کے گھر سے نکل کر جہاں پہ چھا جائیں، ہماری ذات نہ محصور بام و در میں رہے، خزاں کا دور ہو یا ہو بہار کا موسم، تیرا گلاب سا چہرہ میری نظر میں رہے۔ جناب انصار انجان صاحب۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک مہمان شاعر جو کہ رہنے والے ہیں سنت کبیر نگر کے، لیکن رہتے ہیں ممبئی میں، اور آپ وہیں سے ممبئی یونیورسٹی سے BA کر رہے ہیں، اچھا MA آخری سال ہے آپ کا۔ آپ نے ہمارے مئو جامعہ عالیہ سے آپ نے فضیلت کیا ہے تو مئو کا ماحول آپ نے بالکل دیکھا ہوگا، یہاں کی شاعری، یہاں کے ادبا اور شعراء حضرات کو آپ نے کچھ نہ کچھ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ آپ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ بہت ہی کم وقتوں میں اللہ نے آپ کو بڑی بلندی عطا کی ہے۔ آپ عربی اور ادبی مضامین بہت سے لکھے ہیں، بہت سی کتابوں میں آپ کے مضامین شائع ہوئے ہیں، اور ریختہ پر بھی آپ کی غزل پڑھی جا سکتی ہے، اور آپ غزل بھی بہت اچھی کہتے ہیں۔ میں نے مختصر تعارف آپ کا جناب فیضان اسد صاحب سے سنا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو فیس بک پہ تلاشا تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اتنی کم عمر میں آپ نے بہت ہی کار ہے نمایاں انجام دیا ہے۔ میں محترم کو ان 4 مصروں سے غزل کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں کہ کفل سکوت مہر خاموشی کو توڑیے، کفل سکوت مہر خاموشی کو توڑیے، دی ہے زباں خدا نے تو پھر کچھ تو بولیے، کاشف وہ بے وفا تھا مقدر ہی تھا فراق، کاشف وہ بے وفا تھا مقدر ہی تھا فراق، اشک فراق پہنچیے اتنا نہ دو یہ۔ آپ کے سامنے ہمارے مہمان شاعر کاشف شکیل صاحب ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات انہیں اس طرح سنیں کہ یہ آج کی یاد لے کر کے جائیں اور لوگوں کے درمیان بیان کریں کہ واقعی مئو والے سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی بہت اچھا ہیں۔ جناب کاشف شکیل صاحب، جس کا میں نے اعلان کیا تھا اعزازیے کا پروگرام ہماری فہرست اختتام کو پہنچنے والی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس پروگرام کو کر لیا جائے. صدر بزم تھوڑی سی حاجت کے لیے چلے گئے ہیں. میں آج کے اس پروگرام کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں عالی جناب ڈاکٹر جمالی صاحب، میں چاہوں گا کہ جناب روی شنکر پٹیل اور طالب صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب کو مومنٹو پیش کریں. اور آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تالی بجا کر حوصلہ افزائی کریں. طالب صدیقی صاحب اور روی شنکر پٹیل صاحب ڈاکٹر جمالی صاحب آج کی مہمان خصوصی کو مومنٹو پیش کریں گے. جاوید کار صاحب اور طالب صدیقی صاحب آج کے ہمارے میں جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب کو مومنٹو پیش کرتے ہیں. آپ حضرات، یہ جو انعام یا اعزاز دیا جاتا ہے اگر کہا جائے تو حوصلہ افزائی کے لیے دیا جاتا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ اعتراف میں دیا جاتا ہے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کے پیشے سے آپ منسلک ہیں، وہیں پہ آپ نے بہت ساری خدمت کی ہے اردو ادب کی، اور آج بھی آپ بہت لکھتے ہیں اور بہت جلد آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے آپ کا مجمع کلام بھی آنے والا ہے. اب آئیے حضرات، آج کے جو ہمارے مہمان اعزازی ہیں مولانا سرفراز احمد فیضی صاحب، ان کو مومنٹو پیش کریں گے. پیوش مشرا اور کامران کار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے مہمان اعزازی جناب مولانا سرفراز احمد فیضی صاحب کو مومنٹو پیش کریں. پیوش مشرا اور کامران کار. ارسلان سے گزارش کروں گا، آئیے آ جائیے. ارسلان کار اور کامران کار، بہت بڑا خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے. آپ حضرات تالیوں سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں، بہت شکریہ. اب آئیے میں اپنے مہمان شاعر کے لیے گزارش کروں گا کہ انہیں مومنٹو پیش کریں گے بسم تعمیر اردو کے سیکریٹری جناب سعید اللہ شاہ صاحب اور دانش عصری صاحب. آپ دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان شاعر کی حوصلہ افزائی کریں، مومنٹو پیش کریں. جناب کاشف شکیل صاحب کو مومنٹو پیش کریں گے سعید اللہ شاہ صاحب اور دانش عصری صاحب. حضرات، ہمارے درمیان ایک اور ہمارے مہمان ہیں لیکن وہ راستے میں ابھی کہیں ہیں. اور حضرات، ایک پروگرام ہمارا تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں اسے بھی پورا کر لوں. آج کے اس پروگرام میں اعزازی کا بھی ایک پروگرام ہوا ہے. اور شفیق بھائی آپ آگے تشریف لائیں، تشریف لائیں، آئیے آئیے محترم، آئیے تشریف لائیں، بیٹھ جائیے. حضرت ابھی اعزازی کا پروگرام ہوا، اس میں ایک پروگرام رہ گیا تھا. میں محترم منظور الحق ناظر صاحب کو اور پرشانت اپادھیائے صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کے صدر محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب کو مومنٹو پیش کریں. جناب منظور الحق ناظر صاحب اور پرشانت اپادھیائے صاحب سے اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تالیوں سے آپ حضرات حوصلہ افزائی فرمائیں. پرشانت اپادھیائے اور منظور الحق ناظر صاحب پیش کریں گے آج کے اس بزم کے صدر جناب اسلم ایڈوکیٹ صاحب کو. آپ حضرات تالیوں سے بہت شکریہ. اس کے بعد میں کلیم جازل، ابوذر انیس اور محمد دانش، جو کہ فکر کی اڑان کا چینل اردو ادب کی خدمت کے لیے انہوں نے بنایا اور بہت کامیاب ہے اس میں. ان سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی عالی جناب محترم شاداب اختر صاحب، ڈاکٹر شاداب اختر صاحب کو مومنٹو پیش کریں. کلیم جازل اور ابوذر انیس صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں یہاں پر. عامر روزی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آئیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے بیچ
آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے یہ۔ آپ حضرات تالیوں سے استقبال کریں اور حوصلہ افزائی کریں ڈاکٹر صاحب قبلہ کا۔ ایسے محفلوں میں اگر ایسے حضرات آتے ہیں تو واقعی محفل کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آئیے حضرات، کچھ نام ہمارے بیچ اور رہ گیا ہے، وہ آئیے حضرات، میں جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا مختصر تعارف یہ بتا دوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ سچ ہے۔ دانش اثری مئو کے ادبی منظرنامے پہ وہ نام ہے جنہوں نے اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے ذوق سے اس مقام کو بہت جلد حاصل کر لیا ہے جس مقام کو لوگ 50-60 سال کے بعد حاصل کیا کرتے ہیں۔ مئو کے جتنے بھی ادبی محفلیں ہیں، بڑی عزت و قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے قلم میں وہ زور پیدا کیا ہے کہ آپ کی تحریریں قریب قریب مئو کے جو بھی مجموعہ کلام نکلتے ہیں اس میں ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کے مضامین نیا دور اور جو بڑے بڑے رسالے، اردو رسالے ہیں، اس میں آپ کے مضامین چھپتے ہیں۔ یہ ہم مئو والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دانش حسری اس شخصیت کے مالک ہیں جنہیں لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے ادبی منظرنامے پہ دیکھتے ہیں۔ وہ کاشف شکیل صاحب، وہ رسالے بڑے ہو جاتے ہیں جس میں آپ کے مضمون چھپتے ہیں۔ میں آپ کو ان 4 مصروں سے زحمت سخن دیتا ہوں کہ حیات کیا ہے؟ فقط ایک نفس کا قصہ ہے۔ حیات کیا ہے؟ فقط ایک نفس کا قصہ ہے کہ عشق وشق بھی بس پشو پس کا قصہ ہے، کہ عشق وشق بھی بس پیشو پس کا قصہ ہے۔ یہ درد، جبر، یہ کلفت، یہ دور محرومی، یہ درد، جبر، یہ کلفت، یہ دور محرومی فقط کلائی میں موجود نس کا قصہ ہے، فقط کلائی میں موجود نس کا قصہ ہے۔ بڑی معیاری شاعری کرتے ہیں، آپ حضرات سنیں اور اپنی داد و تحسین سے نوازیں۔ دانش حضرات، بہت سے شعراء ایسے ہیں جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی جیسی شاعری، ان کے جیسا انداز، ان کی جیسی آواز میں جب کوئی شاعر پڑھتا ہے تو ہمیں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے درمیان راحتی دوری تو نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن بالکل انہی کے انداز میں ہمارے مئو کے بہت ہی مشہور شاعر جناب نواز انصاری صاحب یہاں پہ موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنی انقلابی غزل سے ہمارے درمیان حرارت پیدا کریں۔ جناب نواز انصاری صاحب، ان کے لیے میں 2 شعر۔ ہمیں نے سینچا ہے اپنے لہو کے قطروں سے، ہمیں سے عظمت ہندوستان باقی ہے، اور فقیروں کو اگر چاہے تو دے دے تاج سلطانی، اگر قدرت خفا ہو تو حکومت چھین لیتی ہے۔ ایسے شعر کے خالق اور مالک ہیں جناب نواز انصاری صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محمد الحق ناظر صاحب کو، آپ مجمع تعمیر اردو کے سیکریٹری برائے نشر و اشاعت ہیں۔ آپ کی شاعری بڑی سہل ہوتی ہے، بڑے آسان لب و لہجے میں ہوتی ہے، لیکن بہت مؤثر ہوتی ہے۔ آپ اپنی خوبصورت آواز سے ایک بار نہیں، بارہا گورکھپور ریڈیو اسٹیشن پہ آپ کی غزل جو ہے سنی گئی ہے، اور آج بھی لوگ آپ کو، وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میں حضرت کو ان 4 مصروں سے خیابان غزل میں غزل سرائی کے لیے زحمت دیتا ہوں کہ آؤ مل جل کے کچھ کریں کوشش، شہر میں امن و آشتی کے لیے، اے خدا ہم سے کام لے لے تو، اے خدا ہم سے کام لے لے تو، قوم و ملت کی رہبری کے لیے۔ جناب منظور الحق ناظر صاحب آپ حضرات کے روبرو۔ محترم سید اللہ شاہ صاحب، بزم تعمیر اردو کے سیکریٹری، تقریباً 40 سال سے آپ اردو ادب کی خدمت انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور تقریباً 28 سال سے آپ بزم تعمیر اردو کے سیکریٹری ہیں۔ آپ بڑی چھوٹی عمر سے شاعری کر رہے تھے، اور آپ کی شاعری، آپ کا ذوق اور ذمہ داری نبھانے کی دیکھتے ہوئے آپ کو بہت چھوٹے میں ہی سیکریٹری کی ذمہ داری دے دی گئی تھی، اور مئو ضلع کے قرب و جوار میں جہاں بھی شعر و ادب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں سب آپ کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔
آپ کی ایک خوبی میں بتا دوں کہ آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں. عمر تقریباً آپ کی 60 کو پہنچنے والی ہے، لیکن کبھی میں نے آپ کو تھکتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ آپ لوگوں کو مہمیز کیا کرتے ہیں، ابھارتے ہیں شاعری کے لیے، اردو ادب کی خدمت کے لیے، شعر و ادب کی خدمت کرنے کے لیے. اور مئو میں آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی آپ نے سید اللہ شاہ صاحب کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میرا شاگرد ہے. لیکن وہ لوگ جو واقعی آپ کو جانتے مانتے ہیں وہ آپ اعتراف کر ہی لیتے ہیں، اور کرنا ہی پڑے گا. بڑی لمبی عمر آپ نے اس خیابان غزل میں گزاری ہے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ محترم سید اللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، اور آپ کے لیے یہ 4 مصرع کے آ جائے گی پھر قیادت، آ جائے گی پھر ہاتھ میں دنیا کی قیادت، بن جائے اگر آپ بھی انصار کی صورت، خوشبوئے وفا میں نے بکھیری ہے ازل سے، خوشبوئے وفا میں نے بکھیری ہے ازل سے، ہستی میری دنیا میں ہے عطار کی صورت. اس شعر کے خالق جناب سید اللہ شاہ صاحب ہیں. یقیناً آپ کی ہستی عطار کی صورت ہے، آپ خود مہکتے ہیں اور لوگوں کو بھی مہکاتے ہیں. میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ یہ بتا دوں کہ آج کے اس بزم کے جو صدر ہیں تقریباً 10 یا 12 بزموں اور کمیٹی کے آپ صدر ہیں، اور پوری ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنی خود نوشت پرچھائیاں کے نام سے لکھی ہیں. انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کے ہاتھوں کی زینت بنیں گی. وقت کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے اسے اگر آج سیکھنا ہو تو آپ صدر بزم سے سیکھ سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کا جو وقت ہمارے درمیان گزرا ہے، ہر کوئی نفسی کے عالم میں تھا، پریشان تھا، لیکن ہم صدر بزم نے اس کا استعمال کتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ آپ نے پورا 1 سالہ خود نوشت لکھنے میں پورا استعمال کیا. میں اس دوران آپ سے ملا اور آپ نے دکھایا 300 صفحات کی وہ کتاب ہے پرچھائیاں، 300 صفحات، اور 300 صفحات کو اپنی یادداشت کی بنا پہ لکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے. میں اس کے لیے بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر بزم کو، اور ان 4 مصروں سے دعوت سخن دیتا ہوں آپ کو کہ پھنسے ہیں سب یہاں بربادیوں کے نرغے میں، یا اور کچھ نہیں قدرت کا تازیانہ ہے. پھنسے ہیں سب یہاں بربادیوں کے نرغے میں، یا اور کچھ نہیں قدرت کا تازیانہ ہے. بدلتے وقت کے تیور سے ہم نہیں ڈرتے، بدلتے وقت کے تیور سے ہم نہیں ڈرتے، ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے. شعر کے خالق محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب ہیں. بڑی جرات مندی کے ساتھ آپ شعر و شاعری کرتے ہیں. آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. جہاں میں بس اسی کا ہر جگہ سمان ہوتا ہے، جہاں میں بس اسی کا ہر جگہ سمان ہوتا ہے، جو مخلص با مروت با وفا انسان ہوتا ہے. اور سجا کر صفحے کرتاس پر رکھنا اسے شاداں، سجا کر صفحے کرتاس پر رکھنا اسے شاداں، بزرگوں کا بڑا ہی قیمتی فرمان ہوتا ہے. بزرگوں کا